کوٹھے کی فضا میں سستے عطر، سگریٹ کے دھوئیں اور مردانہ کہکہوں کا زہریلا امتزاج گھلا ہوا تھا۔ زائرہ جو ابھی کچھ دن پہلے تک اپنے گھر کی چادر میں محفوظ تھی، آج اس بازار حسن کی نمائش بنی کھڑی تھی جہاں انسانیت نہیں صرف مال بیکا کرتا تھا۔ اس کے وجود میں ایک تھر تھراہٹ تھی جو رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ اس کا نرم و نازک جسم خوف سے کانپ رہا تھا، بالکل اس پرندے کی طرح جو شکاریوں کے نرغے میں پھنس گیا ہو۔ واہ، مال تو بہت زبردست ہے ستارہ بائی، ایک موٹے بد شکل مرد نے اپنی بھوکی نظروں سے زائرہ کا طواف کرتے ہوئے غلیظ لہجے میں کہا۔ ایسی چیز آج سے پہلے کہاں چھپی ہوئی تھی؟ ستارہ بائی نے اپنے ہونٹوں پر سرخ لپسٹک تھوپی ہوئی تھی۔ اس نے ایک زوردار قہقہا لگایا جس میں بے رحمی کی گونج تھی۔ ارے حضور، یہ خاص آپ لوگوں کے لیے ہی تو سنبھال کر رکھی تھی۔ ستارہ بائی نے زائرہ کے کانپتے ہوئے کندھے پر اپنا بھاری ہاتھ رکھا اور فخریہ انداز میں بولی، بالکل ان ٹچ مال ہے، ابھی کچھ دن پہلے ہی معصومیت کے دیس سے ہمارے پاس پہنچی ہے، اس کی قیمت بھی پھر ویسی ہی ہوگی۔ وہاں موجود مردوں کی واہیات باتیں اور ان کی ہوس بھری نظریں زائرہ کے جسم کو چیر رہی تھیں۔ ہر جملہ اس کے دل پر خنجر بن کر لگ رہا تھا۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ برہنہ کھڑی ہو، حالانکہ وہ لباس میں ملبوس تھی، مگر ان کی گندی نگاہوں نے اس کی روح تک کو چھلنی کر دیا تھا۔ زائرہ کی آنکھوں سے آنسو متواتر بہہ رہے تھے۔ اس کا دل چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، یا اللہ، اس سے پہلے کہ کوئی گندا ہاتھ میری پاکیزگی کو چھوئے، تو زمین کو پھاڑ دے اور مجھے اپنے اندر سما لے۔ خدارا مجھے اس ذلت سے نجات دے دے، مجھے اس زندگی سے پہلے موت دے دے۔ وہ بند آنکھوں سے اپنی موت کی دعا مانگ رہی تھی، کیونکہ اس کے لیے موت اس بازار کی زندگی سے کہیں زیادہ مقدس اور سکون دہ تھی، مگر بولی لگ رہی تھی، اور ہر بڑھتی ہوئی قیمت اس کی امید کی شمع کو گل کر رہی تھی۔ ستارہ بائی نے پان کی پیک تھوکتے ہوئے ہاتھ کے اشارے سے خاموشی کا حکم دیا اور ایک مکارانہ مسکراہٹ کے ساتھ پکارا، تو پھر صاحبو، بولی شروع کی جائے۔ ایسی کلی روز روز اس گلشن میں نہیں آتی۔ ابھی اس کے الفاظ ختم ہی ہوئے تھے کہ سامنے بیٹھے ایک ادھیڑ عمر شخص نے اپنی واسکٹ کی جیب سے نوٹوں کی گڈی نکالی اور میز پر پٹکتے ہوئے بولا، 1,00,000۔ اس معصوم صورت کے لیے 1,00,000 تو کچھ بھی نہیں، یہ آج رات میرے ڈیرے کی رونق بنے گی۔ زائرہ نے جیسے ہی یہ سنا، اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کی سسکیاں اب ہچکیوں میں بدل چکی تھیں۔ وہ دیوار کا سہارا لینے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ستارہ بائی نے اسے سختی سے بازو سے تھام رکھا تھا۔ 1,50,000۔ ایک دوسرے کونے سے آواز آئی۔ وہ شخص نشے میں دھت تھا اور اپنی غلیظ نظریں زائرہ کے چہرے پر گاڑے ہوئے تھا۔ اتنا تازہ مال ہے، رنگت دیکھو، جیسے دودھ میں گلاب کی پتیاں ملی ہوں، اسے تو میں ہیرے جواہرات میں تول دوں۔ وہاں موجود مردوں کے کہے بلند ہونے لگے، کوئی اس کے تھر تھراتے لبوں کا مذاق اڑا رہا تھا تو کوئی اس کی بند آنکھوں پر تبصرے کر رہا تھا۔ ارے میاں، 1,50,000 میں تو اب آم سے کھلونے ملتے ہیں۔ تیسرا شخص جو اپنی دولت کے نشے میں چور تھا آگے بڑھ کر بولا، میں 2,50,000 دوں گا۔ اتنا شفاف حسن آج کے زمانے میں کہاں ملتا ہے۔ ان کی واہیات باتیں زائرہ کے کانوں میں پگھلے ہوئے سیسے کی طرح اتر رہی تھیں۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کوئی انسان نہیں، گوشت کا ایک لوتھڑا ہے جسے درندے نوچنے کے لیے آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اس کا سانس گھٹنے لگا۔ اس نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سے اپنا دوپٹہ سنبھالنے کی کوشش کی، جو بار بار ستارہ بائی پیچھے ہٹا دیتی تھی تاکہ گاہک ٹھیک سے دے سکیں۔ زائرہ کا رخ آسمان کی طرف تھا۔ اس کے دل سے بس ایک ہی فریاد نکل رہی تھی، اے میرے مالک، کیا تیری زمین اتنی تنگ ہو گئی ہے کہ مجھے چھپنے کو جگہ نہیں مل رہی؟ ان کی زبانیں کاٹ دے یا میری جان لے لے، مجھے اس منڈی کا تماشا نہ بننے دے۔ اللہ مجھے اٹھا لے، مجھے موت دے دے۔ بولی اب 3,00,000 سے تجاوز کر رہی تھی اور زائرہ کی روح ہر گزرتے لمحے کے ساتھ فنا ہو رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کی ہڈیوں تک میں کپکپی طاری ہوئی ہے اور وہ کسی بھی وقت زمین بوس ہو جائے گی۔ نیلامی اپنے عروج پر تھی۔ ہوس پرستوں کی زبانیں زہر اگل رہی تھیں اور بولیاں لاکھوں سے کھیل رہی تھیں۔ ستارہ بائی کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ اسے معلوم تھا کہ آج اس کی تجوری بھرنے والی ہے۔ زائرہ کی سسکیاں اب دم توڑ رہی تھیں۔ اس نے اپنی آنکھیں سختی سے میچ لیں تاکہ ان درندوں کے چہرے نہ دیکھ سکے، اور دل ہی دل میں آخری بار موت کی التجا کی۔ 4,50,000۔ اس سے اوپر کوئی ہے؟
ستارہ بائی نے بلند آواز میں پکارا۔ 1، 2، 1 کروڑ۔ ایک گونجدار پروقار اور باروب آواز نے پورے ہال کے شور کو یکدم خاموش کر دیا۔ کہے تھم گئے، نوٹوں کی گڈیاں ہاتھوں میں منجمد ہو گئیں اور فضا میں جیسے وقت ٹھہر گیا۔ سب کی گردنیں بیک وقت پیچھے مڑیں۔ ہال کے بڑے دروازے پر ایک وجیح اور بہت خوبصورت نوجوان کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی متانت اور آنکھوں میں ٹھہراؤ تھا جو اس گندے ماحول سے بالکل میل نہیں کھاتا تھا۔ اس کا لباس نفیس تھا اور اس کی شخصیت سے چھلکتا ہوا روب وہاں موجود غلیظ ذہن رکھنے والے مردوں کو بونا ثابت کر رہا تھا۔ ستارہ بائی کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ کتنا کہا آپ نے؟ اس کی آواز میں لڑکھڑاہٹ تھی۔ میں نے کہا 1 کروڑ، نوجوان نے پرسکون مگر فیصلہ کن انداز میں دہرایا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا آگے بڑھا۔ اس کے جوتوں کی چاپ خاموش ہال میں ہتھوڑے کی طرح بج رہی تھی۔ وہاں موجود لوگ اسے حیرت اور حسد سے دیکھ رہے تھے۔ کوئی بڑبڑایا، یہ کون ہے؟ اتنا پیسہ ایک لڑکی کے لیے؟ تو کسی نے کہا اس کی شکل تو کسی شہزادے جیسی ہے، یہاں کیا لینے آیا ہے؟ زائرہ نے بھی لرزتے ہوئے اپنی بھیگی پلکیں اٹھائیں اور سامنے کھڑے اس شخص کو دیکھا۔ اس کی نظریں جب اس نوجوان سے ٹکرائیں تو اسے پہلی بار ان درندوں کے بیچ ایک انسان نظر آیا۔ نوجوان نے نیلامی کرنے والوں کی طرف دیکھے بغیر براہ راست ستارہ بائی کی آنکھوں میں جھانکا اور کہا، بولی ختم ہو چکی ہے، اب یہ لڑکی میری ہے اور اب یہ میرے ساتھ جائے گی، تو یہ سب ختم کرواؤ۔ زائرہ کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ کیا یہ کوئی نیا عذاب تھا یا اللہ نے اس کی فریاد سن کر کوئی فرشتہ بھیج دیا تھا؟ وہ ابھی بھی کانپ رہی تھی مگر اب اس کی آنکھوں میں صرف خوف نہیں بلکہ ایک گہرا تجسس بھی تھا۔ پورے ہال میں چھائی خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ لگ رہی تھی۔ ستارہ بائی جو اب تک اپنی زبان اور چلاکی سے سب کو نچا رہی تھی، اس 1 کروڑ کی رقم اور نوجوان کے روب کے سامنے گنگ کھڑی تھی۔ اس کی لالچی آنکھوں میں چمک تو تھی مگر اس نوجوان کی شخصیت کا دبدبا اسے مرعوب کر رہا تھا۔ نوجوان نے ذرا سا رخ موڑا اور اپنے پیچھے کھڑے سلیقہ مند لباس میں ملبوس شخص کی طرف اشارہ کیا جو خاموشی سے اس کے سائے کی طرح ساتھ تھا۔ ریاض، اس عورت کو اس کی قیمت ادا کرو اور یاد رہے 1 پائی بھی کم نہ ہو۔ نوجوان کی آواز میں ایک ایسی کاٹ تھی جس نے وہاں موجود تماشائیوں کے دل دہلا دیے۔ مینیجر نے فوری طور پر ایک بڑا بریف کیس کھولا۔ اس میں رکھے ہوئے کڑک نوٹوں کی گڈیاں دیکھ کر ہال میں موجود ہوس پرستوں کی رائے ٹپکنے لگی۔ جب ستارہ بائی کے سامنے وہ رقم رکھی گئی تو اس کی فرعونیت خاک میں مل گئی۔ وہ جو اب تک زائرہ کی ملکہ بنی بیٹھی تھی اب اس نوجوان کے سامنے جھکتی چلی جا رہی تھی۔ جی سرکار، بالکل یہ آپ کی ہوئی، ہم تو بس خدمت کے لیے بیٹھے ہیں، ستارہ بائی نے ہانپتے ہوئے کہا اور رقم سمیٹنے کے لیے تقریباً زمین پر بیٹھ گئی۔ وہ بار بار جھک کر سلام کر رہی تھی جیسے کوئی غلام اپنے آقا کے سامنے گڑ گڑاتا ہے۔ نوجوان نے ستارہ بائی کی طرف ایک حقارت بھری نظر ڈالی اور پھر قدم بڑھا کر زائرہ کے قریب آیا۔ زائرہ جو اب تک خوف سے پتھر بنی ہوئی تھی، اس کی قربت محسوس کر کے ایک بار پھر لرز گئی۔ اسے لگا کہ شاید اب وہ اس شخص کی قیدی بننے جا رہی ہے مگر اس نوجوان نے نہ تو اسے ہاتھ لگایا اور نہ ہی کوئی بدتمیزی کی۔ اس نے صرف اپنی آواز کو نرم کیا اور مختصر سا کہا، چلو میرے ساتھ، اب سے تم میری ہو۔ زائرہ نے اپنی بھیگی ہوئی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے لہجے میں درندگی نہیں تھی لیکن نہ جانے کیوں زائرہ کا دل خوف سے دھڑک رہا تھا۔ وہ بے جان قدموں سے اس کے پیچھے چلنے لگی۔ جب وہ ہال سے باہر نکل رہی تھی تو وہاں موجود مرد اسے حسرت اور حیرت سے دیکھ رہے تھے مگر کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ اس نوجوان کے راستے میں آئے۔ سیڑھیوں سے اترتے ہوئے زائرہ کو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ جہنم کے گڑھے سے نکل کر تازہ ہوا میں سانس لے رہی ہو۔ باہر کالی چمکتی ہوئی گاڑی کھڑی تھی۔ نوجوان نے خود گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا اور زائرہ کو اندر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ گاڑی جب اس گندے بازار کی گلیوں سے نکل کر کھلی سڑک پر آئی تو زائرہ نے پیچھے مڑ کر اس بازار حسن کی روشنیوں کو دیکھا جو اب اسے دھندلی نظر آ رہی تھی۔ اس کی سسکیاں ابھی تھمی نہیں تھیں مگر اس کا دل اب اللہ سے موت نہیں مانگ رہا تھا۔ شہر کے سب سے بڑے ریسٹورانٹ میں پارٹی اپنے عروج پر تھی۔ ہر طرف گہما گہمی تھی۔ کچھ نوجوان کپلز ڈانس کر رہے تھے اور کچھ ہاتھ میں مشروب کے گلاس پکڑ کر کھڑے تھے۔ تبھی وہاں ایک لڑکی داخل ہوئی۔ بڑی سی چادر سے اپنے آپ کو کور کیے وہ پریشانی سے ادھر ادھر کسی کو تلاش کر رہی تھی۔ اس کے چہرے سے لگ رہا تھا کہ اس طرح کی پارٹی میں وہ پہلی بار آئی ہے۔ ہے زائرہ، ہاؤ آر یو؟ ہانیہ کی نظر اس پر پڑی تو وہ فوراً اس کے پاس گئی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولی تھی۔
میں نے تم سے کہا تھا کہ اچھی ڈریسنگ کر کے آنا، تم اتنی بڑی چادر لپیٹ آئی، عجوبہ لگ رہی ہو۔ ہانیہ نے اسے سر سے پیر تک دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی بات پر زائرہ شرمندگی سے سر جھکا گئی تھی۔ خیر، اب آ گئی ہو تو آ جاؤ اندر۔ ہانیہ نخوت سے سر جھٹکتے اسے اپنے ساتھ لیے اندر آ گئی تھی۔ ہانیہ اور زائرہ کلاس فیلوز تھیں۔ ہانیہ کی برتھ ڈے تھی تو اس نے سب کو انوائٹ کیا تھا اور زائرہ کو بھی آنے کے لیے کہا تھا۔ تم ادھر کھڑی ہو، مجھے کچھ کام ہے، میں وہ دیکھ لوں، انجوائے کرو تم، ہانیہ کہتے ہوئے اسے چھوڑ کر اندر چلی گئی تھی۔ زائرہ ارد گرد کا جائزہ لینے لگی اور پھر ایک قدرے کونے والی میز پر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد ویٹر جوس کا گلاس رکھ کر چلا گیا تھا۔ وہ جوس پیتے ہوئے سوچوں میں مصروف تھی جب کوئی کرسی کھینچ کر بیٹھا تھا۔ اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو سامنے ایک لڑکا بیٹھا تھا، شکل سے ہی آوارہ لگ رہا تھا۔ زائرہ سر جھٹک کر دوبارہ جوس کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ ہائے بیوٹیفل، اکیلے بیٹھ کر کیا کرو گی؟ آؤ ہم بھی ڈانس کریں۔ وہ لڑکا اس کی طرف خباثت سے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ دیکھیں، مجھے آپ میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے مسٹر، تو یہاں سے جائیں شرافت سے، اس نے دو ٹوک لہجے میں جواب دیا تھا۔ ارے انٹرسٹ کی کیا بات ہے، وہ تو ہو جاتا ہے مس، ویسے میرا نام شاہ رخ ہے، اس نے سر جھکا کر کہا تھا۔ آپ کو بھی ہے؟ مجھے آپ کو جاننے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، تو بہتر ہوگا کہ آپ یہاں سے چلے جائیں، زائرہ نے اب کی بار غصے سے کہا تھا۔ آپ کو نہیں؟ مجھے تو ہے آپ میں انٹرسٹ، شاہ رخ نے کہتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی تھی۔ زائرہ نے اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے نکالتے ہوئے اس کے چہرے پر تھپڑ دے مارا تھا۔ تمہاری ہمت کیسی میرا ہاتھ پکڑنے کی؟ زائرہ غصے سے کہتے ہوئے کھڑی ہوئی تھی۔ ہال میں سناٹا چھا گیا تھا، سب لوگ اسی جانب آ گئے تھے۔ تم نے مجھ پر ہاتھ کیسے اٹھایا؟ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، شاہ رخ غصے سے کہتے ہوئے اس کی جانب بڑھا تھا، پر اس کے دوستوں نے اسے پیچھے سے پکڑ لیا تھا، جبکہ زائرہ ڈر کے مارے کانپنے لگی تھی۔ تمہیں تو میں کہیں کا نہیں چھوڑوں گا، تم بس دیکھتی جانا۔ شاہ رخ کا چہرہ غصے اور بے عزتی سے سرخ پڑ گیا تھا۔ میری غلطی ہے، مجھے اس پینڈو کو بلانا ہی نہیں چاہیے تھا، عجیب سب کا موڈ خراب کر دیا۔ ہانیہ بھی زائرہ کو دیکھ کر غصے سے بولی تھی۔ زائرہ ایک طرف ہو کر کھڑی ہو گئی تھی، اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو گر رہے تھے۔ اب کھڑی ہماری شکل کیا دیکھ رہی ہو؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے، ہانیہ اسے دیکھ کر غصے سے بولی تو زائرہ وہاں سے روتے ہوئے باہر کی جانب بھاگ گئی تھی۔ سوری شاہ رخ، میں اس کی طرف سے معافی مانگتی ہوں، تم اپنا موڈ نہ خراب کرو، آؤ انجوائے کرتے ہیں ہم، ہانیہ شاہ رخ کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تھی۔ مجھے اس لڑکی کی ساری ڈیٹیلز چاہیے، شاہ رخ نے اپنے دوست سے کہا تھا اور ہانیہ کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ زائرہ روتے ہوئے گھر واپس آئی تو سامنے صحن میں اس کی امی بیٹھی تھی۔ کیا ہوا زائرہ، تم رو کیوں رہی ہو؟ اس کی امی نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں امی، بس سر میں درد ہے، زائرہ نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا تم بیٹھو، میں تمہارے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں، صاحبہ بیگم پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں امی، تھوڑی دیر آرام کروں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی، زائرہ کہہ کر اٹھ کر کمرے کی جانب چل دی تھی۔ کمرے میں آ کر چادر اتار کر پھینکی تھی اور پھر بیڈ پر اوندھے منہ لیٹ کر رونے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے، ذہن میں بار بار اپنی تذلیل کا منظر گھوم رہا تھا۔ روتے روتے اسے پتہ ہی نہ چلا کہ کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ دوسری طرف شہر کے پوش علاقے میں واقع عالی شان فارم ہاؤس کے لان میں شاہ رخ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا، مگر اس کے چہرے پر موجود تناؤ اور غصہ صاف بتا رہا تھا کہ وہ ابھی تک اس تھپڑ کی تپش محسوس کر رہا ہے۔ اس کے سامنے میز پر پڑا گلاس اس نے زور سے فرش پر دے مارا، جس کے کرچی کرچی ہونے کی آواز نے وہاں موجود سب لوگوں کو چونکا دیا۔ شاہ رخ، ریلیکس یار، کیا ایک معمولی سی لڑکی کے پیچھے اپنا موڈ خراب کر رہے ہو؟ ہانیہ نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے بڑے لاڈ سے کہا۔
وہ تو ہے ہی جاہل، اسے کیا پتا کہ تم کون ہو، تم بس اسے بھول جاؤ اور پارٹی انجوائے کرو۔ شاہ رخ نے ایک دم مڑ کر ہانیہ کو ایسی خونخوار نظروں سے دیکھا کہ وہ سہم کر رہ گئی۔ بھول جاؤں؟ شاہ رخ خان کو بھرے مجمع میں تھپڑ مارا گیا، اور میں اسے بھول جاؤں؟ اس پینڈو لڑکی کی اتنی ہمت کہ اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ اس نے دانت پیستے ہوئے کہا تھا، ارے بھائی چھوڑو نا اس بات کو۔ اس کے ایک دوست حماد نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ لڑکی ڈری ہوئی تھی، اسی لیے جذباتی ہو گئی۔ تم کیوں اپنا سکون غارت کر رہے ہو؟ اسے اس کی اوقات پتہ چل گئی ہے۔ ہانیہ نے اسے نکال تو دیا تھا، اوقات اسے اب پتہ چلے گی۔ شاہ رخ نے میز پر زور سے مکہ مارا۔ اس کی آنکھوں میں انتقام کی آگ دہک رہی تھی۔ اس نے صرف میرا ہاتھ نہیں جھٹکا، میری انا کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ اب وہ پچھتائے گی کہ اس نے کس سے پنگا لیا ہے۔ وہ روئے گی، گڑ گڑائے گی، مگر میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ تم کرنا کیا چاہتے ہو؟ ہانیہ نے تجسس اور تھوڑی گھبراہٹ سے پوچھا۔ شاہ رخ کے لبوں پر ایک شیطانی مسکراہٹ رقص کرنے لگی۔ ایسا بدلہ لوں گا کہ وہ اپنی زندگی کی ہر سانس پر پچھتائے گی۔ اسے پتہ چلے گا کہ شاہ رخ کی دشمنی کیا ہوتی ہے۔ میں اس کے غرور کو مٹی میں ملا دوں گا، اور وہ خود میرے پاس آ کر اپنی غلطی کی بھیک مانگے گی۔ بس تم لوگ دیکھتے جاؤ، اب کھیل میرے طریقے سے کھیلا جائے گا۔ اس نے سگریٹ کا ایک لمبا کش لیا اور دھواں فضا میں اڑاتے ہوئے بولا تھا۔ وہاں موجود اس کے دوست ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جب شاہ رخ اس حد تک غصے میں ہو تو وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ زائرہ کے لیے آنے والا وقت کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہ تھا۔ اگلے دن جب زائرہ یونیورسٹی پہنچی تو اس کے قدموں میں وہ اعتماد نہیں تھا جو روز ہوا کرتا تھا۔ کل رات کا واقعہ کسی ڈرانے خواب کی طرح اس کے ذہن پر نقش تھا۔ جیسے ہی وہ کوریڈور میں داخل ہوئی، اسے محسوس ہوا کہ فضا بدلی ہے۔ گزرتے ہوئے طلبہ اسے دیکھ کر آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے۔ زائرہ نے نظریں جھکا لیں اور تیزی سے اپنی کلاس کی طرف بڑھنے لگی، لیکن سیڑھیوں کے پاس ہی ہانیہ اپنے مخصوص ٹولے کے ساتھ کھڑی تھی، جیسے اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ اوہ، تو گریٹ زائرہ تشریف لے آئیں۔ ہانیہ کی آواز پورے کوریڈور میں گونجی۔ زائرہ کے قدم وہیں رک گئے۔ ہانیہ، میں زائرہ نے کچھ کہنا چاہا، لیکن ہانیہ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش کر دیا۔ تم بولو گی اب؟ تم نے کل جو تماشا لگایا تھا، کیا وہ کافی نہیں تھا؟ ہانیہ نے چند قدم آگے بڑھ کر اسے حقارت سے دیکھا تھا۔ تم جیسی پینڈو اور مڈل کلاس لڑکیوں کا یہی مسئلہ ہے، تم لوگوں کو تہذیب چھو کر بھی نہیں گزری۔ آس پاس کھڑے طلبہ کا ہجوم اکٹھا ہونا شروع ہو گیا تھا۔ زائرہ کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ ہانیہ، اس نے میرا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی تھی، میں کیا کرتی؟ زائرہ نے لرزتی آواز میں اپنی صفائی پیش کی۔ تو کیا ہوا؟ وہ شاہ رخ تھا، شہر کے سب سے بڑے بزنس مین کا بیٹا۔ ہانیہ نے چلا کر کہا۔ وہ صرف تم سے بات کر رہا تھا، کوئی تمہیں کھا نہیں رہا تھا، لیکن تم نے اپنی اوقات دکھا دی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میرا ہی دماغ خراب تھا جب میں نے تمہیں اپنی برتھ ڈے پر انوائٹ کیا۔ تم تو اس قابل ہی نہیں ہو کہ کسی ڈھنگ کی جگہ پر قدم بھی رکھو۔ مجھے تمہاری وجہ سے سب کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑی۔ میرے دوست مجھ پر ہنس رہے تھے کہ میں کیسی جاہل لڑکی کو جانتی ہوں۔ ہانیہ نے زائرہ کے چادر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے طنز کیا۔ یہ بڑی سی چادر اوڑھ لینے سے کوئی پارسا نہیں بن جاتا، عقل ہونی چاہیے، جو تم میں بالکل نہیں ہے۔ زائرہ کا سر ندامت سے جھک گیا، آنسو اس کے گالوں پر بہنے لگے۔ آئندہ میرے آس پاس نظر آنے کی کوشش بھی مت کرنا۔ تم جیسی لڑکیاں صرف ہمدردی بٹورنا جانتی ہیں۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور اپنی شکل نہ دکھانا مجھے تم سے گھن آتی ہے۔ ہانیہ نے زور سے اپنا بیگ کندھے پر ٹانگا اور اپنے گروپ کے ساتھ ہنستی ہوئی وہاں سے نکل گئی، زائرہ کو بھرے مجمع میں تذلیل کے گہرے گڑھے میں چھوڑ کر۔ زائرہ کو لگا جیسے زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائے۔ وہ خاموشی سے کلاس کی جانب بڑھ گئی تھی۔ یونیورسٹی کے لان میں زائرہ اکیلی بیٹھی اپنی کتابوں میں گم ہونے کی ناکام کوشش کر رہی تھی کہ اچانک اسے محسوس ہوا کہ کوئی اس کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا ہے۔ اس نے ڈرتے ہوئے نظریں اٹھائیں تو سامنے شاہ رخ کو دیکھ کر اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔
وہ گھبرا کر اٹھنے لگی لیکن شاہ رخ نے بہت نرمی اور عاجزی سے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ ظاہرہ پلیز میری بات سن لو۔ شاہ رخ کی آواز میں وہ پہلے والی کرختگی اور غرور بالکل غائب تھا۔ اس کے چہرے پر پچھتاوے کے گہرے بادل تھے۔ ظاہرہ نے حیرت اور شک سے اسے دیکھا۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ کیا کل کی بدتمیزی کافی نہیں تھی؟ وہی معافی مانگنے آیا ہوں۔ شاہ رخ نے نظریں جھکا لیں جیسے اسے واقعی اپنی غلطی پر شرمندگی ہو۔ اس رات میں ہوش میں نہیں تھا۔ کچھ دوستوں کی محفل تھی اور میں جذبات میں بہہ گیا تھا۔ مجھے تمہارے ساتھ وہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا اور مزید قریب آ کر بولا، تمہارا وہ تھپڑ حق بجانب تھا۔ اس نے مجھے آئینہ دکھا دیا کہ میں کتنا غلط تھا۔ میں ایک شریف خاندان سے ہوں ظاہرہ۔ یقین کرو میں ویسا آوارہ لڑکا نہیں ہوں جیسا تم نے مجھے سمجھ لیا ہے۔ ظاہرہ خاموش رہی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس پر یقین کرے یا نہیں۔ میں جانتا ہوں ہانیہ نے آج صبح تمہارے ساتھ جو کیا وہ بہت غلط تھا، اسی لیے میں یہاں سب کے سامنے تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں تاکہ تمہارا کھویا ہوا وقار واپس مل سکے۔ شاہ رخ نے بڑی مہارت سے اپنی آنکھوں میں نمی لاتے ہوئے کہا۔ ظاہرہ کا دل جو خوف سے دھڑک رہا تھا اب تھوڑا نرم ہونے لگا۔ اسے لگا شاید واقعی یہ انسان اپنی غلطی پر نادم ہے۔ ظاہرہ کل کے واقعے اور ہانیہ کی تلخ باتوں کے بعد بڑی مشکل سے خود کو سنبھال کر اگلے دن یونیورسٹی پہنچی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ گھر پر ہی دبک کر بیٹھ جائے، لیکن پڑھائی کا حرج اسے کھینچ لایا تھا۔ وہ کوریڈور سے گزر رہی تھی کہ اسے محسوس ہوا کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو سامنے شاہ رخ کھڑا تھا۔ آج وہ پہلے سے بالکل مختلف لگ رہا تھا۔ سادہ لباس، چہرے پر مصنوعی نرمی اور آنکھوں میں جیسے صرف ظاہرہ کے لیے ستائش ہو۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا، جیسے اس کے چہرے کے تاثرات پڑھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ظاہرہ نے اپنی چادر کو مزید مضبوطی سے لپیٹا اور ہمت جمع کر کے اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ آپ پھر یہاں؟ ظاہرہ کی آواز میں ابھی بھی تھوڑی تھرتھراہٹ تھی۔ آپ کا اس یونیورسٹی سے کیا لینا دینا؟ آپ تو یہاں نہیں پڑھتے، پھر یہاں کیا کر رہے ہیں؟ شاہ رخ کے لبوں پر ایک دھیمی اور پر اسرار سی مسکراہٹ آئی۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا اور بڑے آرام سے بولا، تم صحیح کہہ رہی ہو ظاہرہ، میں یہاں نہیں پڑھتا تھا لیکن اب پڑھتا ہوں۔ ظاہرہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ مطلب کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ مطلب یہ کہ میں نے اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا ہے۔ شاہ رخ نے بڑے اطمینان سے جواب دیا۔ کل تم سے معافی مانگنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ جس لڑکی نے مجھے میری اوقات دکھائی ہے اسے سمجھنے کے لیے مجھے اس کے قریب رہنا ہوگا، اور سچ پوچھو تو تمہاری وہ خودداری مجھے یہاں کھینچ لائی ہے۔ ظاہرہ کو اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ آپ پاگل تو نہیں ہو گئے؟ صرف ایک تھپڑ کی وجہ سے آپ نے اپنی یونیورسٹی بدل لی؟ اسے پاگل پن کہو یا کچھ اور، شاہ رخ نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، جس میں اب انتقام کی جگہ ایک جھوٹی ہمدردی نے لے لی تھی۔ اب سے ہم روز ملیں گے۔ میں نے سوچا ہے کہ اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنے کے لیے تمہارا دوست بننا ضروری ہے۔ ظاہرہ کا دل ایک انجانے خوف سے دھڑکنے لگا۔ اسے شاہ رخ کی باتوں میں سچائی کم اور کوئی گہری سازش زیادہ محسوس ہو رہی تھی، لیکن اس کا بظاہر بدلا ہوا لہجہ اسے خاموش رہنے پر مجبور کر رہا تھا۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ شاہ رخ نے یہ سب اسے برباد کرنے کے لیے اپنے شطرنج کی بساط کی پہلی چال کے طور پر کیا ہے۔ شاہ رخ نے ظاہرہ کی حیرت کو دیکھتے ہوئے ایک گہرا سانس لیا اور چند قدم چل کر اس کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت ایسی معصومیت تھی جو کسی کو بھی دھوکہ دے سکتی تھی۔ ظاہرہ، میں جانتا ہوں تم اب بھی مجھ پر شک کر رہی ہو، لیکن یقین کرو میں واقعی بدلنا چاہتا ہوں۔ کیا تم مجھ سے دوستی کرو گی؟ شاہ رخ نے بڑے مان سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ ظاہرہ نے اس کے پھیلے ہوئے ہاتھ کو دیکھا اور پھر تیکھی نظروں سے اسے گھورا۔ اس کے لہجے میں اب بھی کل کی تلخی باقی تھی۔ دیکھیں مسٹر شاہ رخ، شاید آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں ان لڑکیوں میں سے نہیں ہوں جو لڑکوں سے دوستیاں کرتی پھرتی ہیں۔
میرا یہاں آنے کا مقصد صرف پڑھائی ہے اور میں اسی پر توجہ دینا چاہتی ہوں۔ اس نے دو ٹوک جواب دیا اور آگے بڑھنے لگی۔ شاہ رخ نے فوراً اسے روکا، لیکن اس بار اس کا انداز جارحانہ نہیں بلکہ التجا بھرا تھا۔ پلیز ظاہرہ، 1 منٹ میری بات تو سنو۔ میں وہ والی دوستی کی بات نہیں کر رہا، ہم نارمل فرینڈز کی طرح رہیں گے، اس نے سمجھانے والے انداز میں کہا۔ ظاہرہ تھوڑا ہچکچائی، لیکن میں نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ کیا تمہیں خود پر بھروسہ نہیں، یا تم اب بھی مجھ سے ڈر رہی ہو؟ شاہ رخ نے اسے چیلنج کرنے والے انداز میں پوچھا، پھر لہجہ نرم کرتے ہوئے بولا، دیکھو، میں نے تمہاری خاطر اپنا سب کچھ چھوڑ کر یہاں ایڈمیشن لیا ہے۔ کیا تم مجھے ایک موقع بھی نہیں دو گی کہ میں اپنی غلطی سدھار سکوں؟ ہم صرف کلاس فیلوز کی طرح رہ سکتے ہیں، جہاں میں تم سے کچھ سیکھ سکوں۔ ظاہرہ نے اس کے چہرے کی سنجیدگی دیکھی۔ اسے لگا کہ شاید وہ واقعی شرمندہ ہے، اور ایک انسان کو بدلنے کا موقع دینا تو نیکی کا کام ہے۔ اس کی فطری شرافت اور سادگی نے اسے قائل کر لیا۔ ٹھیک ہے، ظاہرہ نے دھیمی آواز میں کہا، لیکن صرف ایک کلاس فیلو کی حد تک۔ اگر آپ نے دوبارہ کبھی ویسی حرکت کی جیسی اس رات کی تھی، تو پھر میرا راستہ الگ ہوگا اور آپ کا الگ۔ شاہ رخ کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آئی، جسے اس نے فوراً چھپا لیا۔ منظور ہے، تم دیکھنا ظاہرہ، تمہیں مجھ پر فخر ہوگا۔ ظاہرہ اس کے بدلتے ہوئے رویے سے بے خبر ایک انجانے جال کی طرف پہلا قدم بڑھا چکی تھی۔ شاہ رخ نے اپنے ذہن میں سوچا، اب آئے گا مزہ۔ غرور توڑنے کا پہلا مرحلہ مکمل ہوا۔ یونیورسٹی کا بریک ٹائم تھا اور کیفیٹیریا میں کافی رش تھا۔ ظاہرہ اور شاہ رخ ایک میز پر بیٹھے تھے، جہاں شاہ رخ بڑی سنجیدگی سے ظاہرہ سے کسی اسائنمنٹ کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ ظاہرہ، جو شروع میں ہچکچا رہی تھی، اب اس کے بدلے ہوئے لہجے کی وجہ سے تھوڑی پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ تبھی وہاں ہانیہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ داخل ہوئی۔ جیسے ہی اس کی نظر شاہ رخ پر پڑی، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ شاہ رخ ظاہرہ کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا ہے۔ وہ تیزی سے ان کی میز کی طرف آئی۔ شاہ رخ، تم یہاں؟ اس نے حیرت کے مارے چیختے ہوئے کہا، اور اس لڑکی کے ساتھ؟ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ شاہ رخ نے بہت آرام سے اپنی کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی اور بڑی بیزاری سے ہانیہ کو دیکھا۔ تمہارے سامنے ہے ہانیہ، میں یہاں پڑھ رہا ہوں اور اپنی کلاس فیلو کے ساتھ بیٹھا ہوں، تمہیں اس سے کیا تکلیف ہے؟ ہانیہ کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ تکلیف؟ شاہ رخ، یہ وہی لڑکی ہے جس نے تمہارے ساتھ بدتمیزی کی تھی۔ میں نے اسے تمہاری خاطر یونیورسٹی میں سب کے سامنے ذلیل کیا، اور تم اسی کے ساتھ بیٹھے ہو؟ یہ پینڈو لڑکی تمہاری دوستی کے قابل نہیں ہے۔ ظاہرہ نے شرمندگی سے سر جھکا لیا اور اٹھنے لگی، لیکن شاہ رخ نے اسے وہیں رکنے کا اشارہ کیا اور تیکھی نظروں سے ہانیہ کو دیکھا۔ ہانیہ، اپنی زبان کو لگام دو۔ شاہ رخ کی آواز میں ایک سرد غصہ تھا۔ پہلی بات تو یہ کہ ظاہرہ پینڈو نہیں ہے، وہ ایک با اخلاق لڑکی ہے جس نے مجھے میری غلطی کا احساس دلایا، اور دوسری بات، جس ذلت کی تم بات کر رہی ہو وہ تم نے اس کے ساتھ نہیں بلکہ اپنی شخصیت کے ساتھ کی ہے۔ پورے کیفیٹیریا میں سناٹا چھا گیا۔ ہانیہ کے وہ دوست جو ہمیشہ اس کے پیچھے ہوتے تھے اب نظریں چرانے لگے۔ شاہ رخ، تم میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ ہانیہ کی آواز بھر آئی۔ میں نے تمہارے ساتھ کچھ نہیں کیا ہانیہ، بس اب سے ظاہرہ میری دوست ہے، اور اگر تم نے یا تمہارے کسی چمچے نے اس کے بارے میں ایک لفظ بھی غلط کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اب جاؤ یہاں سے، ہمیں ڈسٹرب مت کرو، شاہ رخ نے حتمی لہجے میں کہا، اور دوبارہ ظاہرہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ہانیہ پیر پٹکتی ہوئی غصے اور آنسوؤں کے ساتھ وہاں سے نکل گئی۔ ظاہرہ نے حیرت سے شاہ رخ کو دیکھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ شاہ رخ واقعی اس کا محافظ بن کر کھڑا ہو گیا ہے۔ ظاہرہ کے دل میں شاہ رخ کے لیے جو نفرت کی دیوار تھی وہ آہستہ آہستہ گر رہی تھی، جبکہ شاہ رخ کے ذہن میں اس کی بربادی کا پلان اپنی جڑیں مضبوط کر رہا تھا۔ یونیورسٹی کے واقعے کے بعد ہانیہ کے لیے اپنی توہین برداشت کرنا ناممکن ہو گیا تھا۔ وہ گھر آ کر اپنے کمرے میں بند ہو کر رو رہی تھی
کہ تبھی ملازم نے اطلاع دی کہ شاہ رخ باہر آیا ہے۔ کہہ دو اسے کہ میں نہیں ملنا چاہتی، چلا جائے وہ یہاں سے۔ ہانیہ نے تکیے میں منہ چھپا کر چلاتے ہوئے کہا۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ شاہ رخ اس 2 ٹکے کی لڑکی کے لیے اس کی انسلٹ کرے گا۔ ملازم کے جانے کے چند لمحے بعد ہی کمرے کا دروازہ کھلا اور شاہ رخ بڑے اطمینان سے اندر داخل ہوا۔ باہر نکلو شاہ رخ، تمہاری ہمت کیسے یہاں آنے کی؟ ہانیہ نے سرخ آنکھوں کے ساتھ اٹھتے ہوئے کہا۔ جاؤ اپنی اس نئی دوست کے پاس، یہاں کیا لینے آئے ہو؟ شاہ رخ نے ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کمرے کا دروازہ اندر سے لاک کیا اور صوفے پر ٹانگ رکھ کر بیٹھ گیا۔ ہانیہ، تم اتنی بے وقوف نکلو گی میں نے سوچا نہ تھا، اس نے سگریٹ سلگاتے ہوئے بڑے سکون سے کہا۔ بے وقوف تم ہو جو اس جاہل لڑکی کے پیچھے پاگل ہو رہے ہو، ہانیہ نے روتے ہوئے غصے سے کہا۔ تم نے سب کے سامنے میری بے عزتی کی، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ شاہ رخ ایک دم کھڑا ہوا اور ہانیہ کے قریب آ کر اس کے آنسو پوچھتے ہوئے دھیمی آواز میں بولا۔ پاگل لڑکی؟ وہ بے عزتی نہیں تھی، وہ تو اس کھیل کا آغاز تھا جو میں زائرہ کے ساتھ کھیلنے والا ہوں۔ ہانیہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کھیل؟ کیا مطلب؟ ہانیہ، تمہیں کیا لگتا ہے شاہ رخ خان اتنی آسانی سے تھپڑ بھول جائے گا؟ شاہ رخ کی آنکھوں میں وحشت ناک چمک لہرائی۔ میں نے اسے اپنی دوستی کے جال میں اس لیے پھنسایا ہے تاکہ میں اسے اس مقام پر لا کر چھوڑوں جہاں اسے اپنی زندگی موت سے بدتر لگنے لگے۔ میں اس کا اعتبار جیت رہا ہوں تاکہ جب اسے گراؤں تو وہ کبھی سنبھل نہ سکے۔ اس نے ہانیہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ آج کیفیٹیریا میں جو میں نے کیا وہ اسے یہ یقین دلانے کے لیے تھا کہ میں اب اس کا سب سے بڑا ہمدرد ہوں۔ اب وہ مجھ پر اندھا اعتماد کرے گی اور یہی میرا سب سے بڑا ہتھیار ہوگا۔ ہانیہ کا غصہ ایک دم جھاگ کی طرح بیٹھ گیا اور اس کے چہرے پر ایک شیطانی خوشی پھیل گئی۔ اوہ، تو یہ سب تمہارا پلان تھا؟ بالکل۔ اب تم بس دیکھتی جاؤ، وہ خود چل کر میرے پاس آئے گی اور میں اس کی انا کو اس طرح کچل دوں گا کہ وہ اپنی شکل کسی کو دکھانے کے قابل نہیں رہے گی۔ شاہ رخ نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہانیہ اب مکمل طور پر مان چکی تھی۔ اس نے شاہ رخ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ سوری شاہ رخ، میں سمجھی تم سچ مچ اس کے سحر میں آ گئے ہو۔ آئی ایم سوری۔ آئی ایم سو ہیپی۔ اب مجھے اس دن کا انتظار ہے جب وہ روئے گی اور ہم اسے دیکھیں گے۔ شاہ رخ نے ایک گہرا کش لیا اور دھوئیں کا بادل فضا میں اڑاتے ہوئے بولا، وہ دن دور نہیں ہے۔ شاہ رخ اب اپنے پلان کے دوسرے مرحلے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یونیورسٹی میں زائرہ کا اعتبار جیتنے کے بعد اسے لگ رہا تھا کہ اب ضرب لگانے کا صحیح وقت آ گیا ہے۔ ایک خوبصورت شام جب یونیورسٹی کے سب طلباء جا چکے تھے، شاہ رخ نے زائرہ کو لائبریری کے پیچھے والے خوبصورت لان میں بلایا۔ زائرہ جب وہاں پہنچی تو وہاں کا منظر دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ شاہ رخ نے فرش پر گلاب کی پتیوں سے ایک چھوٹا سا راستہ بنایا ہوا تھا اور سامنے ایک میز پر 2 کافی کے مگ اور ڈھیروں پھول رکھے ہوئے تھے۔ شاہ رخ، یہ سب کیا ہے؟ زائرہ نے حیرت اور کچھ گھبراہٹ سے پوچھا۔ شاہ رخ نے بہت سنجیدگی اور پیار سے زائرہ کا راستہ روکا۔ اس کی آنکھوں میں آج وہ مصنوعی چمک تھی جسے زائرہ نے اپنی سادگی میں محبت سمجھ لیا تھا۔ زائرہ، جب سے میں نے تمہیں دیکھا ہے میری زندگی بدل گئی ہے۔ تمہاری وجہ سے میں نے خود کو بدل لیا ہے۔ شاہ رخ نے ایک قدم اور قریب ہوتے ہوئے کہا۔ زائرہ کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ شہر کا امیر ترین لڑکا اس کے سامنے اس طرح کھڑا ہوگا۔ شاہ رخ نے آہستہ سے اپنے کوٹ کی جیب سے ایک خوبصورت انگوٹھی نکالی اور زائرہ کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ زائرہ، کیا تم اس شاہ رخ کو اپنی زندگی میں شامل کرو گی؟ میں جانتا ہوں میں پہلے بہت برا تھا، لیکن تمہاری شرافت نے مجھے بدل دیا ہے۔ میں تمہیں دنیا کی ہر خوشی دینا چاہتا ہوں۔ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ زائرہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے لگا جیسے اس کی زندگی کی ساری تلخیاں ختم ہونے والی ہیں۔ اسے پچھلے سارے دکھ بھول گئے۔ شاہ رخ، میں نہیں جانتی کہ کیا کہوں، وہ شرماتے ہوئے بولی۔ صرف ہاں کہہ دو۔ زائرہ، میں تمہارے گھر رشتہ لے کر آؤں گا۔ میں تمہیں وہ عزت دوں گا جس کی تم حقدار ہو۔ شاہ رخ نے بڑی مہارت سے جھوٹے جذبات کا لبادہ اوڑھے رکھا۔ زائرہ نے دھیرے سے سر ہلا کر اپنی رضامندی دے دی۔
شاہ رخ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر وہ انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنا دی۔ بظاہر وہ دونوں ایک خوبصورت بندھن میں بندھ رہے تھے، لیکن شاہ رخ کے ذہن میں ایک ہی آواز گونج رہی تھی، پھنس گئی مچھلی۔ اب تمہاری بربادی کی الٹی گنتی شروع ہوتی ہے زائرہ۔ شاہ رخ نے اپنے منصوبے کو پکا کرنے کے لیے اگلا قدم اٹھایا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے زائرہ کے گھر والوں کا دل جیت لیا تو زائرہ مکمل طور پر اس کے قبضے میں ہوگی۔ اس نے قیمتی پھلوں کے ٹوکرے اور مٹھائیاں خریدی اور اپنے ایک دور کے رشتہ دار، جسے اس نے پیسے دے کر اپنا بڑا بھائی بنایا تھا، کے ساتھ زائرہ کے چھوٹے سے گھر پہنچ گیا۔ زائرہ نے جب شاہ رخ کو اپنی گلی میں دیکھا تو وہ ہکا بکا رہ گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ شاہ رخ سچ مچ اس کے غریب خانے پر آ جائے گا۔ اندر صحن میں سائمہ بیگم اور اس کے والد پریشانی اور حیرت کے عالم میں بیٹھے تھے جب شاہ رخ نے نہایت عاجزی سے ان کے قریب جا کر قدم چھوئے۔ بیٹا، آپ کون ہیں اور یہ سب کیا ہے؟ زائرہ کے والد نے حیرت سے پوچھا۔ شاہ رخ نے چہرے پر دنیا بھر کی شرافت سجاتے ہوئے جواب دیا، انکل، میرا نام شاہ رخ ہے اور میں زائرہ کا کلاس فیل ہوں۔ میں یہاں ایک درخواست لے کر آیا ہوں۔ میں آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگنا چاہتا ہوں۔ زائرہ کے والدین ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ انہیں اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ شاہ رخ نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، انکل، میں جانتا ہوں کہ آپ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ایک امیر گھرانے کا لڑکا یہاں کیوں آیا ہے، لیکن یقین مانیں، زائرہ جیسی نیک اور باحیا لڑکی مجھے پوری دنیا میں کہیں نہیں ملی۔ میں اسے وہ تمام خوشیاں دوں گا جس کی وہ حقدار ہے۔ میں نے اپنے گھر والوں کو بھی منا لیا ہے، بس آپ کی دعا اور اجازت چاہیے۔ شاہ رخ کے ساتھ آئے ہوئے شخص نے بھی اس کی تعریفوں کے پل باندھ دیے۔ انکل، شاہ رخ بہت ہی سلجھا ہوا بچہ ہے، بس اسے زائرہ کی سادگی بھا گئی ہے۔ زائرہ کے والد، جو ایک غریب اور سفید پوش انسان تھے، شاہ رخ کی عاجزی اور اس کے خاندانی پس منظر سے بہت متاثر ہوئے۔ انہیں لگا کہ شاید ان کی بیٹی کی قسمت جاگ گئی ہے۔ سائمہ بیگم نے زائرہ کی طرف دیکھا جو کمرے کے پردے کے پیچھے کھڑی خوشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ بیٹا، ہم غریب لوگ ہیں، ہمیں تو بس بیٹی کی عزت اور خوشی چاہیے، زائرہ کے والد نے نم آنکھوں کے ساتھ کہا۔ اگر زائرہ خوش ہے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ شکریہ انکل، آپ نے مجھے زندگی کی سب سے بڑی خوشی دے دی، شاہ رخ نے مسکراتے ہوئے کہا، مگر اس مسکراہٹ کے پیچھے چھپا زہر کوئی نہ دیکھ سکا۔ اس نے جیب سے سونے کے کنگن نکالے اور سائمہ بیگم کو دیتے ہوئے کہا، یہ میری طرف سے زائرہ کے لیے شگن ہے، اب سے وہ میری امانت ہے۔ جب شاہ رخ وہاں سے نکلا تو اس کے قدموں میں ایک فاتحانہ چال تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اب زائرہ کی بربادی کا راستہ صاف ہو چکا ہے، اب بہت جلد وہ اپنا بدلہ لے لے گا۔ نکاح کا دن زائرہ کی زندگی کا سب سے بڑا اور خوشیوں بھرا دن تھا۔ زائرہ ایک سادہ مگر انتہائی خوبصورت عروسی لباس میں ملبوس تھی۔ اس کے چہرے پر حیا اور مستقبل کے سنہرے خوابوں کی چمک تھی۔ گھر کے چھوٹے سے صحن میں قاضی صاحب نے جب زائرہ سے پوچھا، زائرہ بنت اسلم، کیا آپ کو شاہ رخ خان و سکندر خان کے ساتھ شرعی حق مہر کے عوض نکاح قبول ہے؟ زائرہ کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے اپنی بھیگی آنکھوں کے ساتھ دھیمی آواز میں کہا، قبول ہے۔ 3 بار اقرار کے بعد جب نکاح نامے پر دستخط ہوئے تو پورے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ شاہ رخ، جو سفید شیروانی میں کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا، زائرہ کے قریب آیا اور اسے مبارکباد دی۔ زائرہ کے والدین کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے کہ ان کی بیٹی اتنے بڑے گھر کی بہو بن رہی ہے۔ رخصتی کا وقت آیا تو ماحول بوجھل ہو گیا۔ زائرہ اپنی امی کے گلے لگ کر زاروں قطار رونے لگی۔ اس کے والد نے شاہ رخ کا ہاتھ پکڑ کر بڑی لجاجت سے کہا، بیٹا، میری بیٹی بہت معصوم ہے، اسے کبھی دکھ نہ دینا، یہ ہماری زندگی کی کل کمائی ہے۔ شاہ رخ ہمدردی بھرے تاثرات بنائے اور کہا، انکل، آپ بے فکر رہیں، میں زائرہ کو ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ زائرہ کو گاڑی میں بٹھایا گیا۔ پھولوں سے سجی وہ عالیشان گاڑی جب زائرہ کی گلی سے نکلی تو وہ مسلسل پیچھے مڑ کر اپنے چھوٹے سے گھر کو دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ گاڑی جب شاہ رخ کے عظیم الشان فارم ہاؤس کے گیٹ پر رکی تو ملازموں کی ایک فوج استقبال کے لیے کھڑی تھی۔ شاہ رخ نے زائرہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے اندر لے گیا۔ زائرہ اس گھر کی چہل پہل اور شاہانہ انداز دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اندر داخل ہوتے ہی شاہ رخ نے اسے اپنے کمرے کی طرف اشارہ کیا، زائرہ، تم جا کر آرام کرو، میں کچھ مہمانوں سے مل کر آتا ہوں۔ زائرہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی،
اسے وہاں کی سجاوٹ دیکھ کر بہت اچھا لگا، لیکن جیسے ہی دروازہ بند ہوا اسے کمرے کے ایک کونے میں ہانیہ کھڑی نظر آئی، جس کے لبوں پر ایک زہریلی مسکراہٹ تھی۔ زائرہ کو کچھ سمجھ نہ آیا۔ ہانیہ، تم یہاں اس وقت؟ تبھی دروازہ کھلا اور شاہ رخ اندر داخل ہوا، لیکن اب اس کے چہرے پر وہ شرافت نہیں تھی، بلکہ وہی درندگی اور غصہ تھا جو اس رات ریسٹورانٹ میں تھا۔ اس نے اپنی شیروانی کا بٹن کھولا اور ایک زوردار قہقہہ لگایا۔ خوش آمدید زائرہ شاہ رخ خان، اپنی بربادی کے گھر میں تمہارا استقبال ہے۔ زائرہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ کسی بہت گہری کھائی میں گر چکی ہے۔ کمرے کا ماحول ایک دم بدل گیا۔ ہانیہ، جو اب تک شاہ رخ کے پیچھے کھڑی تھی، زور زور سے ہنسنے لگی۔ شاہ رخ نے اپنی شیروانی اتار کر صوفے پر پھینکی اور زائرہ کی طرف مڑا۔ اس کی آنکھوں میں اب تک کی تمام محبت کی جگہ وحشت اور نفرت نے لے لی تھی۔ سچ جاننا چاہتی ہو زائرہ؟ شاہ رخ نے زہر خند لہجے میں کہا۔ یہ نکاح، یہ سب کچھ صرف ایک ڈرامہ تھا، صرف اس ایک تھپڑ کا بدلہ لینے کے لیے جو تم نے مجھے اس رات ریسٹورانٹ میں مارا تھا۔ زائرہ کانپتے ہوئے پیچھے ہٹی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ تم یہ سب نہیں کر سکتے۔ ہم نے نکاح کیا ہے، یہ رشتہ پاک ہے۔ پاک؟ ہانیہ نے آگے بڑھ کر زائرہ کے چہرے کے قریب آ کر طنز کیا۔ بے وقوف لڑکی، شاہ رخ کا نکاح صرف تمہیں ذلیل کرنے کا ایک قانونی طریقہ تھا۔ اسے تمہیں اپنے گھر میں بٹھانا نہیں، بلکہ تمہیں اس جگہ پہنچانا تھا جہاں تمہاری عزت کا نام و نشان مٹ جائے۔ کچھ ہی دیر میں دو بھاری بھرکم اور خوفناک شکل والے آدمی کمرے میں داخل ہوئے۔ زائرہ کی چیخیں گلے میں ہی دب کر رہ گئیں۔ تمہیں کیا لگا تھا؟ شاہ رخ نے اس کے قریب جا کر اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ لیا۔ تم نے مجھے سب کے سامنے مارا تھا۔ اب تم ایک ایسی زندگی گزارو گی کہ موت مانگو گی مگر ملے گی نہیں۔ میں نے تمہیں بیچ دیا ہے شہر کے سب سے بدنام ریڈ لائٹ ایریا میں۔ آج رات ہی تمہاری وہاں منتقلی ہے۔ زائرہ نے اپنی جان چھڑانے کے لیے ہاتھ پاؤں چلائے، لیکن ان آدمیوں کی گرفت مضبوط تھی۔ زائرہ نے اپنی تمام تر ہمت جمع کی اور شاہ رخ کے پیروں میں گر کر ہچکیوں کے درمیان التجا کی۔ شاہ رخ، خدا کے لیے ایسا نہ کرو۔ اگر مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو مجھے سزا دو، مارو پیٹو، لیکن مجھے اس جگہ مت بھیجو۔ میں تمہاری بیوی ہوں، نکاح ہوا ہے ہمارا۔ تمہیں خدا کا واسطہ مجھے طلاق دے دو، مگر اس جہنم میں مت دھکیلو۔ شاہ رخ نے حقارت سے اسے ایک جھٹکے سے خود سے دور کیا اور اپنے کوٹ کے جیب سے موبائل نکال کر سرد لہجے میں بولا، طلاق؟ وہ بھی دوں گا، ڈونٹ وری۔ کہتے ساتھ اس نے طلاق کے کاغذات نکال کر اس کے سامنے پھینکے تھے۔ اس نے ہانیہ کی طرف دیکھا جو اپنی فتح پر مسکرا رہی تھی۔ شاہ رخ نے اپنے آدمیوں کو اشارہ کیا، اسے یہاں سے لے جاؤ، یہ اب ان ٹچ مال ہے، اس کی قیمت زیادہ ہونی چاہیے۔ پھر اس نے ہانیہ کی طرف مڑ کر کہا، اپنی بھائی کو کال کرو اور کہو کہ زائرہ کی پہلی قسط کے پیسے فوراً میرے اکاؤنٹ میں بھیج دے۔ میں اس کا یہاں مزید ایک منٹ بھی دیکھنا نہیں چاہتا۔ زائرہ کی چیخیں کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر دم توڑ رہی تھیں۔ وہ بار بار شاہ رخ کا نام لے کر اسے پکار رہی تھی، لیکن اس شخص کا دل پتھر کا ہو چکا تھا۔ ان آدمیوں نے زائرہ کو اٹھایا اور گھسیٹتے ہوئے کمرے سے باہر لے گئے۔ پیچھے ہانیہ اور شاہ رخ کی شیطانی ہنسی پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ زائرہ کو جب وہ وحشی آدمی زبردستی باہر لے جانے لگے تو اس نے آخری بار مڑ کر شاہ رخ کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک سیلاب بہہ رہا تھا، لیکن اس کی آواز میں اب ڈر کی جگہ ایک عجیب سی لرزہ خیز تڑپ اور سچائی تھی۔ وہ چیخ کر بولی، شاہ رخ، تم نے مجھے بیچ دیا، میری عزت کو نیلام کر دیا، لیکن یاد رکھنا، جس دن تم نے میری عزت کا سودا کیا ہے اسی دن سے تمہاری بربادی کی بنیاد پڑ گئی ہے۔ وہ ہچکیوں کے درمیان کانپتی ہوئی آواز میں بولی، میں تمہیں بددعا نہیں دے رہی، بلکہ ایک حقیقت بیان کر رہی ہوں۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ میں آج یہاں مر رہی ہوں، لیکن میری ایک آہ ہے، میرا ایک ایک آنسو تمہیں چین سے جینے نہیں دے گا۔ اللہ کرے تم کبھی خوش نہ رہو، تمہاری زندگی میں سکون کا ایک لمحہ بھی نہ آئے، اور تم اسی طرح تڑپ تڑپ کر اپنی بربادی کا تماشا دیکھو جیسے آج میں دیکھ رہی ہوں۔ اس کی آواز کمرے میں گونجی تو شاہ رخ کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے سکوت چھا گیا، جیسے زائرہ کے الفاظ اس کے ضمیر کے کسی کونے کو چھو گئے ہوں۔ لیکن ہانیہ نے فوراً ہنس کر اس کا دھیان ہٹا دیا۔ زائرہ نے روتے ہوئے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا، تمہیں میری آہ لگے گی شاہ رخ، یہ تم پر قرض ہے جو تمہیں اس دنیا میں چکانا پڑے گا۔ میری بددعائیں تمہارا سایہ بن کر تمہارا پیچھا کریں گی۔ اس کے بعد زائرہ نے مزید کچھ نہیں کہا، بس اس کی آنکھوں میں ایک ایسی خاموش قیامت تھی جس نے کمرے کے ماحول کو بوجھل کر دیا تھا۔ ان آدمیوں نے اسے بازو سے جکڑ کر باہر کی طرف دھکیل دیا۔ شاہ رخ نے بے پرواہی سے کندھے اچکائے اور ہانیہ کی طرف دیکھ کر بولا، اسے لے جاؤ، اس کی بکواس سننے کا وقت نہیں ہے۔ لیکن کمرے سے باہر نکلتے وقت زائرہ کی